السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستو، جسم اور اس کی خوراک زمین سے جڑی ہے، روح اور اس کی غذا، اس کی خوراک آسمان سے جڑی ہے۔ جسم سے روح نکل جائے تو انسان پیر، ہاتھ، سر، اعضاء رکھتے ہوئے بھی ناکارہ ہوتا ہے، اور روح وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اس کی انسانیت کو جگاتی ہے۔ اس کے آنکھوں میں نور، اس کے کانوں میں سننا، اس کی زبان میں بولنے کی طاقت، اس کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، پیروں میں چلنے کی طاقت، اور دل دھڑکتا ہے، اور جسم میں رگوں میں دوڑتا ہوا خون، یہ صرف روح کی نسبت سے ہے۔ روح نکلتے ہی انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو روح کی جو غذا ہے وہ آسمان سے ہے۔ انسان فوت ہوتے ہی زمین پہ چلا جاتا ہے، روح آسمان پر پرواز ہو جاتی ہے۔ تو روح کی جو غذا ہے یہ میوزک نہیں ہے، روح کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ جیسے ہمارے ٹرانسمیشن کا مضمون ہے رمضان میں بول، تو اب رمضان میں قرآن کیا بولتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اللہ نے اس رمضان میں یوں اگر کہا ہوتا کہ شہر سیام، شہر سیام نہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ۔ اور قرآن کا جو معنی ہے بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، اس نام نہیں ہے قرآن، بار بار پڑھنے والی چیز کا نام۔ تو میرے عزیزو، قرآن آپ سے اور مجھ سے مختلف مواقع پر سوال کرتا ہے، مختلف مواقع پہ ہم سے گلہ بھی کرتا ہے، ہم سے شکوہ کرتا ہے۔ تو قرآن وہ نعمت ہے جو آپ کو اور مجھے اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائی۔ تو اب کتابیں نازل ہوئیں، پہلی کتاب اور دوسری، تیسری، اور پھر قرآن۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اور ان کے جو کتابچے تھے وہ یکم رمضان کو نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 2 رمضان کو نازل ہوئی۔ 6 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور 21 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ تو اس لیے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ ہر رمضان جبریل کو دور قرآن کراتے تھے، جبریل آپ کو سناتے تھے، آپ جبریل کو سناتے تھے۔ اور جس سال آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس سال آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور کروایا، 2 دفعہ قرآن کا دور کروایا۔ تو قرآن وہ نعمت ہے جس کی قدر نہ کی جائے، اور پھر قرآن خود بھی گلہ کرتا ہے اور خود بھی شکوہ کرتا ہے کہ کون سا قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ کلام جو پہاڑ پر رکھا جاتا یا نازل ہوتا تو پہاڑ تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ تو یہ کلام اللہ ہے۔ تمام کتابیں جو نازل ہوئیں ان کا خلاصہ قرآن ہے۔ اگر کسی نے زبور، تورات، انجیل صحیح معنی میں نہیں پڑھی، اس کا خلاصہ قرآن ہے۔ اور قرآن کا جو خلاصہ ہے قرآن کا، وہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے کہ اب اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔
اور جب قرآن کا شوق لگ جائے، قرآن کا ذوق، آپ دنیا میں کوئی بھی میوزک، کسی بھی قسم کا کوئی لیکچر سنیں تو دوسری تیسری دفعہ کے بعد جو ہے سننے میں تھوڑی سی کمی اس لیے واقع ہوتی ہے کہ ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن جتنا پڑھیں گے ذوق بڑھتا رہے گا، ذوق بڑھتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ بمنزلہ ویران گھر کی طرح ہے جس میں کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہ جی میں انہیں جانتا ہوں، اور میں کیا، آسمان کے سارے فرشتے ابو ذر کو جانتے ہیں۔ تو ابو ذر سے اللہ کے نبی نے پوچھا یا ابا ذر ایسا کیا کرتے ہو کہ آسمان کے سارے فرشتے آپ کو جانتے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر 2 عمل بتاتے ہیں، 2 اعمال۔ فرمایا میں 2 یہ میرے اعمال ہیں۔ پہلا، میں اپنے سے سب کو افضل سمجھتا ہوں اور سب سے اپنے آپ کو میں کمتر سمجھتا ہوں، پہلی نشانی، پہلا عمل۔ دوسرا عمل، میں سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں۔ یہ 2 عمل ہیں۔ میں اپنے سے سب کو کمتر سمجھتا ہوں، اپنے سے سب کو اوپر، اعلیٰ، بہتر، لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اور ایک میں سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی عمل ہے۔ حضرت اکرمہ جب ایمان لائے اور ان کے سامنے قرآن پیش کیا تو قرآن کو دیکھتے ہی دیکھتے رونے لگے، غشی طاری ہوئی، اور فرمایا ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ فیصل بھائی، پورا قرآن ایک رکعت میں، علماء بیٹھے ہیں آپ تصدیق کر سکتے ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رمضان المبارک میں ایک قرآن صبح پڑھتے تھے، ایک شام کو پڑھتے تھے، اور ایک پورا قرآن تمام تراویح میں پڑھتے تھے، پورا رمضان 61 قرآن وہ رمضان میں ختم کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جتنا آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اندر کی کیفیت بدلتی جائے گی۔ جب ہم قرآن والے تھے، جب سے ہم فیکٹری والے ہوئے قرآن والے نہ ہوئے، جب سے کارخانے والے ہوئے قرآن والے نہ ہوئے، جب سے ہم تاجر ہوئے، ذمہ دار ہوئے، قرآن والے نہ ہوئے، ہماری نسبت قرآن سے ہے، بھلے تھوڑا یاد ہو زیادہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا جو اٹک کے پڑھے اس کو تو دوہرا اجر ہے۔ اور الف با تا، جیسے الف لام میم، فرمایا کہ الف پر 10 نے کیا، لام پر 10 نے کیا، میم پر 10 نے کیا، 3 حروف 30 نے کیا۔ اور پھر یہ رمضان اس مہینے میں آخری گزارش کر رہا ہوں، رمضان سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں، اس رمضان المبارک میں قرآن سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو تلاوت میں مصروف ہو اسے دعاؤں کا موقع نہ ملے، انہیں تسبیحات کا موقع نہ ملے۔ جو قرآن میں لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والوں میں، تسبیحات کرنے والوں میں ان کو شامل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک قرآن کے ساتھ نسبت جوڑنے کی، اور فرمایا قرآن کے ہم پہ 2 حق ہیں۔ فیصل بھائی، قرآن کے 2 حق ہیں، 2 حق، اور 2 حق کیا ہیں کہ کم از کم پہلا حق کہ پورے سال میں 1 دفعہ پڑھا جائے، اور دوسرا حق کہ قرآن کا حق ادا کیا جائے۔ اب قرآن کا حق کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کوئی چند آیات ہی کو ہم لے لیں اور انہی کو سمجھ لیں تو یقیناً زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج قرآن اور ہم الگ ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ زوال مقدر بن جائے گا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنی ہے، اور قرآن صرف دنوں، مہینوں اور مختلف مراسموں کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ہے کہ ہمارے ایوان قرآن پر چلے، ہماری عدالتیں قرآن پہ چلیں،
ہمارا دستور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا دستور کیا ہے؟ تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اٹھا کے یوں دکھایا، یہ ہمارا دستور ہے۔ تو قرآن ہمارا دستور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔